بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک وکیل صاحب بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک موکل کا کیس آیا جو کسی قتل میں ملوث کیا جا رہا تھا۔ میں کیس کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا میں موکل کو اس کیس سے باعزت بری کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں نے بھاری فیس کے عوض کیس ہاتھ میں لے لیا۔ یقین کریں ہائی کورٹ تک میں نے اس فیس کے بدلے اپنے موکل کا کیس لڑا مگر چاہ کر بھی اسے نہ بچا سکا۔ جس دن ہائی کورٹ نے اس کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھنے کا فیصلہ سنایا، میری کڑی محنت اور ساری رات جاگ کر کی گئی دعائیں ضائع ہوتی محسوس ہوئی۔ میں خود جج کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا۔ جج صاحب نے اپنے اردلی کی کہہ کر میرے لیے پانی منگوایا، مجھے پانی پیش کیا اور اٹھ کر خود چیمبر میں چلے گئے۔ میں نے پانی پیا، اوپر نظر اٹھا کر کیا دیکھتا ہوں کہ میرا موکل ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، میرے سر پر کھڑا تھا۔ میری بجائے اس کی آنکھوں میں میرے لیے تسلی کے جذبات تھے۔ اس نے ہمت جمع کر کے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ وکیل صاحب، میں نے بری نہیں ہونا، آپ اس کیس کو چھوڑ دیں۔ میرا موکل پہلے دن سے مجھے یہ بات کہتا آ رہا تھا مگر میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ میری نظر میں میرے موکل کا کردار سزائے موت جتنا نہیں تھا۔ چند سال کی سزا سنائی جا سکتی تھی، وہ بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے ختم ہو جانی چاہیے تھی، مگر آج ہائی کورٹ کے فیصلے نے مجھے مایوس کر دیا۔ میں نے بھی اسے تسلی دی کہ تم بچ جاؤ گے مگر پہلی بار میرا دل کہہ رہا تھا کہ ایسے نہیں ہوگا۔ میرے کھوکھلے الفاظ اس پر بھی اثر انداز نہیں ہوئے تھے۔ مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ میں نے بھی اس کیس کو چھوڑنے کے لیے ذہن بنا لیا تھا اور جیل میں خصوصی ملاقات کے دوران میں نے اپنے موکل کو بتا دیا تھا کہ میں مزید اس کے لیے نہیں لڑ سکتا کیونکہ میں جتنی بھی تیاری کر کے جاتا تھا دوران بحث میرے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ نکل جاتا تھا کہ وہ میرے ہی موکل کے خلاف ثبوت بن جاتا تھا۔ میں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معذرت کی اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ میرے دماغ میں عرصے دراز سے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ میرا موکل اس قدر نا امید کیوں تھا۔ مجھے یہ کیس کسی بھی طرح سال سے زائد چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا مگر میرا موکل بضد تھا کہ وہ اس کیس سے نہیں بچ سکتا، اس لیے اس کو بچانے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں نے ہمت کر کے الوداعی ملاقات میں یہ سوال اس سے پوچھ ہی لیا۔ اس نے جو جواب دیا آپ بھی اس کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ اس نے بتایا میرا نام تاج ارزانی ہے اور میں سکردو کا رہائشی ہوں۔ مذہباً مسلمان ہوں مگر سوائے چند بنیادی باتوں کے میرا مذہب سے دور دور تک واسطہ نہیں۔ میری شادی ایک انتہائی مذہبی لڑکی سے ہوئی تھی، نماز، روزے، تہجد اور قرآن پاک کی تلاوت کی پابند تھی، انتہائی با کردار اور سلجھی ہوئی تھی، مگر شادی کے چند سال بعد ہی وہ میری والدہ کی نظر سے اتر گئی۔ میری والدہ نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں مگر میرے پاس کوئی مناسب بہانہ نہیں تھا۔ میں نے والدہ صاحبہ سے کہا کوئی وجہ یا موقع بنا تو میں اسے ضرور کروں گا، یوں بے وجہ طلاق دینا میرے لیے ممکن نہیں۔ میری والدہ نے میری بات نہ مانی اور مجھ پر دباؤ بڑھاتی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے خود سے موقع بنانے کا فیصلہ کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میری بیوی امید سے تھی، 6 ماہ کا بچہ اس کی کوکھ میں تھا۔ میری والدہ میری قریبی دوست اور پڑوسی نجیب کے پاس گئی اور اس کو کہا کہ میری بہو بیمار ہے، اس کے لیے دوا لا کر دو۔ ساتھ ہی اسے بتایا کہ بہو فلاں کمرے میں سو رہی ہے، ابھی اس کی آنکھ لگی ہے، تم اس کے کمرے میں دوا لے کر آ جانا، میں بہو کے پاس بیٹھی ہوں گی، مجھ سے بار بار دروازے تک نہیں آیا جاتا۔ میرے دوست نے میری والدہ کی بات مان لی اور دوا لینے چلا گیا۔ میری والدہ چھت پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگی۔ چوں ہی میرے پڑوسی کی آمد کا وقت ہوا میری والدہ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا پڑوسی دوست دوا رکھنے کے لیے میری بیوی کے کمرے میں داخل ہوا تو میری والدہ نے باہر سے دروازے کو بند کر دیا اور واویلا مچا کر اہل محلہ کو اکٹھا کر لیا۔ اس سب تماشے کا مقصد میری اور میری بیوی کی علیحدگی کروانا تھا مگر یہ وار ہم پر ہی الٹ پڑ گیا۔ میرا قریبی دوست اور پڑوسی انتہائی متقی پرہیزگار تھا، دوسری طرف میری بیوی کی بھی وفا شعاری اور سلیقے تربیت کی مثالیں دیتے تھے۔ اس کی پاک دامنی کے لیے انجان لوگ بھی قسم اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ جب اتنی بڑی تہمت لگانے کے باوجود میری ماں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی، میرے دوست نے قرآن پاک ہاتھ پہ رکھ کر میری بیوی کو اپنے دین دنیا کی بہن تسلیم کر لیا۔ لوگوں کی نظر میں ہم ماں بیٹے کی رہی صحیح عزت بھی جاتی رہی مگر لوگوں کے اس رویے نے ہم ماں بیٹے کو مزید تیش دلوا دیا اور لوگوں نے کہ میری بیوی نے اہل محلہ میں ہماری رہی صحیح عزت بھی نکال دی۔ میں نے بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر دیا مگر اب میری والدہ کا انتقام طلاق سے ٹھنڈا ہونے والا نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے مجھے طلاق کی صورت میں جہیز، زیور، گھر اور حق مہر کی رقم دینے سے ڈرانا شروع کر دیا اور مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دو، نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری۔ میں نے والدہ کی بات مان لی کیونکہ طلاق کی صورت میں 70 لاکھ کے قریب مالیت میرے ہاتھ سے نکلنے والی تھی اور میں اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نماز ظہر کے وقت گھر واپس آیا اور تیز دھار کلہاڑی لے کر آیا، اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ میری بیوی وضو کر کے
مجھے دیکھا تو میرے لیے کھانا لینے کے لیے واپس مڑی تو اس کی نظروں میں قرآن پاک پڑی جو اپنی جگہ کی بجائے کسی اور جگہ پڑا تھا۔ میں نے چوم کر سینے سے لگایا، اسے اپنی جگہ پہ رکھا اور مجھے کھانا دینے کے لیے واپس مڑی تو میں نے کلہاڑی کا وار کر کے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس نے آخری بار پانی مانگا مگر میں نے کہا دینا تھا۔ البتہ وضو کے پانی کا قطرہ بہتا ہوا اس کے چہرے پر سے ہو کر حلق میں جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفرین کو سپرد کر دی۔ اس کے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں۔ لوگوں کو ہم پر شک تھا مگر حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی ہمارے خلاف نہ گیا۔ ہم قانونی کارروائی سے بھی تقریباً بچ گئے۔ میں نے دوبارہ شادی کر لی، میری والدہ عبرتناک موت مر گئی، میری اولاد ہوئی۔ ایک عرصے بعد میں کہیں سفر پر جا رہا تھا، انجان اشخاص سے لفٹ مانگی۔ لفٹ جو کار میں جا رہی تھی انہوں نے مجھے لفٹ دی۔ وہ قرائی کے قاتل تھے، رستے میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے مجھے بھی اپنا ساتھی ظاہر کیا اور آج میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے خواب میں اکثر دیکھا کہ میرے گلے میں پھندا ڈالا گیا ہے اور میری سابقہ بیوی کھڑی دیکھ رہی ہے۔ میں اس کیس میں بے قصور ضرور ہوں مگر در حقیقت میں قاتل ہوں۔ خدا نے میری تدابیر کو مجھ پر الٹ دیا اور میں موت کا منتظر ہوں۔ اپنے موکل کی بات سن کر میں سمجھ گیا کیونکہ میری زبان پھسلتی تھی، کیونکہ میرے ہی دلائل میرے موکل کے خلاف جاتے تھے۔ شاید تقدیر نے اس کی لگامیں کھینچ لی تھی۔ میں اب اس کے لیے فقط دعا ہی کر سکتا تھا۔ دعا دے کر اسے الوداع کہا اور گھر واپس آ گیا۔ اور ہر ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔